بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسیز. اسٹوڈنٹس, آج ہم لوگ جو ہے وہ نیو ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آج ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے سورۃ البقرہ. اس کا ترجمہ و تشریح ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. بیسیکلی یہ جو لیکچر ہے یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں سیکنڈ ایئر کے جو الیکٹیو سبجیکٹ پر ان کے کورس میں یہ سورہ شامل ہے. اس کے جو ہے نا وہ فرسٹ 20 رکوع جو ہے, پہلے 20 رکوع جو ہے نا ان کی 167 ورزز بنتی ہیں جو کہ آپ کے کورس میں شامل ہیں, جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. آج کے لیکچر میں ہم بیسیکلی جو ڈسکس کریں گے وہ پہلی 5 آیات ہیں, اور ان 5 آیات میں ہم نے پڑھنا ہے قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس حوالے سے, اور کچھ متقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو کر لیں, اور لیکچر باقیوں کو بھی سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے جو ہے نا وہ ہیلپ لے سکیں. تو اب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت میں جو مشتمل ہے تقریباً 2.5 پاروں پر, اور اس میں جو ہے نا وہ بتایا ہے قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے. سٹارٹ میں آغاز میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب, کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, نہیں ہے جس میں شک, ہدی للمتقین, اور ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اس آیت میں بیسیکلی جو بتایا گیا ہے وہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. یعنی قرآن مجید اگر انمول ہے, یونیک ہے, یا باقی کتابوں سے جو ہے نا اس کو برتری حاصل ہے, اور یہ مخصوص ہیں کچھ پوائنٹس کے حوالے سے, کچھ باتوں کے حوالے سے, تو وہ جو ہے نا وہ اس کو باقیوں سے منفرد بناتی ہیں. اس میں سب سے پہلے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب, تو یہ اشارہ کیا گیا ہے بعید کی طرف, ذالکہ کا, جس سے مراد یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کتاب ہے جس کا ذکر پہلی آسمانی کتب میں بھی آیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زمخشری نے قرآن کو الکتاب کہنے سے اس جانب اشارہ جو ہے نا وہ کیا ہے. ان کا مقصد کیا ہے کہ قرآن محض زبانی یادداشتوں کا مجموعہ نہیں کہ کس ہم اس کو صرف حفظ کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک مستند کتاب ہے. اور قرآن مجید اپنا پہلا تعارف اس حیثیت سے بھی کراتا ہے کہ وہ ایک کتابی شکل میں ترتیب دیا ہوا صحیفہ آسمانی ہے. دوسرا اس میں جو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے کہ لا ریب فیہ, کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, یعنی کہ یہ کتاب جو ہے نا شک سے بالا تر ہے. اب اس حوالے سے قرآن مجید میں باقاعدہ بتا دیا گیا ہے سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے اور وہی اس کے محافظ بھی ہیں اور نگہبان بھی ہیں. اب یہاں پر شک سے بالاتر کتاب کے حوالے سے امام رازی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ نہیں کہا کہ قرآن کے بارے میں کسی کو شک لاحق نہ ہوگا, بلکہ ارشاد صرف یہ ہے کہ یہ کتاب اور اس کے مضامین شک و شبہ سے بالاتر ہیں, یعنی کہ ان سے بچے ہوئے. اس میں جو ہے نا جو ٹاپک آف ڈسکشن اس میں آ رہی ہیں, جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں, وہ اس میں جو ہے وہ شک اور شبہ نہیں پایا گیا. پھر اس میں بتایا گیا ہے پوائنٹ ہدن, یعنی کہ ہدایت. اب ہدن سے کیا مراد ہے؟ ہدایت ہے جس میں جو ہے نا وہ صرف قرآن سے ہدایت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے, جیسے تاریخ ہے, سائنس ہے, ان کی کتاب نہیں ہے, اور نہ ہی تاریخی واقعات اس میں بتائے گئے ہیں. اور یہ متقین کے لیے بھی ہدایت کے حوالے سے ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر حق کی طلب و تلاش ہے, اور جن کے ضمیر زندہ ہیں, اور وہ متقین لوگ ہی ہیں. اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو جو اعجاز قرآن مجید کا بتایا گیا ہے, جو منفرد اس کو بتایا گیا ہے قرآن مجید کو باقی کتب کے حوالے سے, اس حوالے سے کچھ آیات بھی ریفرنس میں مل جاتی ہیں ہمیں. جیسے سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم شک میں ہوئے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا, تو اس معیار کی ایک تو صورت بنا کر دکھاؤ, اور اس کام میں اللہ کے سوا تم اپنے تمام مدر کو بھی شامل کر لو گے تو تم سچے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ بولا ہے کہ اگر تم اپنی بات پر حق پہ ہو تو تم جتنے بھی مددگاروں کو شامل کر لو, تو وہ پھر تمہیں اس چیز کا جو ہے نا وہ بینیفٹ دیں گے یا نہیں تمہیں خود پتہ چل جائے گا. اور ساتھ ہی پھر فرمایا کہ پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی. تو بیسیکلی جو ہم لوگ ایک شارٹلی یا کمپریہنسو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو اس میں جو اچھا جی فصاحت و بلاغت اس میں جو ہے نا وہ پوائنٹ آ جاتا ہے. اب فصاحت و بلاغت کس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ کفار مکہ سے لے کر آج تک 14 صدیاں کہتے ہیں بیت گئی ہیں, لیکن انسان قاصر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک نمونہ بھی لے آئے, کیونکہ
باقاعدہ جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کو جو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے جو ہے نا وہ بے ساختہ کہہ دیتے کہ ما ھذا کلام البشری، کے انسانی کلام یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے ماضی اور مستقبل پر محیط علم رکھتا ہے، جس میں تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہم پائی جاتی ہیں؟ ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سابقہ اقوام کے جو بارے میں جو ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں، جو ان کا رویہ تھا اور اس کے مطابق ان کو جو عذاب سے دوچار ہونا پڑا وہ ہمیں مل جاتی ہیں مثالیں۔ اس کے بعد جو ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں تو جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کی بشارت آ جاتی ہے، اور قرآن کی حفاظت جو ہے وہ روم کی فتح وغیرہ، یہ ساری جو پیش گوئیاں ہیں وہ حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو قرآن اگر ہدایت ہے تو ساتھ میں مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ زندگی کا کوئی ایک پہلو جو ہمیں نہیں ملتا جو قرآن مجید کی جو اس میں جو ہے نا وہ احکامات یا اس کے مطابق گائیڈنس نہ ملی ہو۔ اس کے بعد آسانی سے یہ حفظ ہو جانے والی کتاب بھی ہے، اور اس میں اثر انگیزی بھی پائی جاتی ہے، جیسے باقاعدہ بولا گیا ہے کہ اس قرآن کو بالکل نہ سنو تاکہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ، بلکہ شور ڈال دو تاکہ تم غالب رہو۔ یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے باقاعدہ اس حوالے سے۔ اس کے بعد بیسیکلی جو قرآن کی حفاظت ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا۔ پھر یہ متقین کے لیے ہدایت آ جاتی ہے۔ اب متقین کے لیے ہدایت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یقین الفاظ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہے یا بیان کرنا چاہے ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو متقی جو عموماً ہوتا ہے وہ تقوی رکھنے والے بندے کو کہتے ہیں، اور وہ انسان جو نیک اعمال سر انجام دیتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، یعنی کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ حتی الوسع اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے بچے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت آ جاتی ہے، تیسری آیت، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زینہ یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں بالغیبی، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ مومنین کی جو دو باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ آ جاتا ہے ایمان بالغیب، یعنی کہ یقیمون بالغیب، کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ متقین کی پہلی صفت بتائی گئی ہے، ایمان بالغیب۔ اور ایمان کہتے ہیں جی دل کی اس کیفیت کو جو شک اور ظن سے پاک ہوتی ہے، اور جس میں دل کے لیے باعث راحت اور سکون اور روح کے لیے تسلی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ غیب سے مراد پھر وہ پوشیدہ حقیقتیں ہوں گی جو انسانی حواس کی رسائی سے باہر ہیں، اور ان کے متعلق جو بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی ذات، صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، اس کے بعد قیامت کا احوال وغیرہ جو ہے، اور ان کو جو ہے وہ بغیر دیکھے ماننا، اور ان پر ایمان لانا ہی ایمان بالغیب جو ہے نا وہ کہلایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی جو ان کی خصوصیت ایک آ جاتی ہے، متقین کی جو صفت آ جاتی ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ وہ نماز کو قائم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کیونکہ مقصد کیا ہے دوسرا صفت بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لا کر پوشیدہ جو حقیقتیں ہیں، جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کو دل و جان سے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد دین اسلام کی تمام عملی عبادات میں اولین جو نماز ہے اہمیت رکھتی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے پوائنٹ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ تیسرا وصف ہے جو وصف متقین کے دلوں میں پایا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ متقین کے دل میں جو ہے نا وہ ہوس نہیں ہوتی مال و زر کے حوالے سے، نہ وہ زر پرست ہوتے ہیں، نہ وہ تنگ دل کے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے اپنا مال جو ہے وہ پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے، اس کو دیں۔ تو بیسیکلی جو پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں وہ دو تین باتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4، تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لے آئے، بما انزل الیک، جو نازل کیا آپ کی طرف، اس سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ پہلے اتارا گیا، اس کا نزول ہوا تھا، اسے مراد پہلی صحیح الہامی کتب اور صحیفے آ جائیں گے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ مزید جو اس آیت میں وصف بتایا گیا ہے یا جو اوصاف بتائے گئے ہیں
اس میں آ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان کا رکھنا، یعنی کہ جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچائی گئی تھی، اس کا جو ہے وہ ایمان رکھنا۔ جیسے اس میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر ہم بیان کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی مانند ایک اور چیز بھی دی گئی تھی، اور وہ ایک اور چیز کون سی ہے، اس سے مراد ہوگا قرآن مجید اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر اگلا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے جی سابقہ الہامی کتب پر ایمان رکھنا، وما انزل من قبل کا، جو یعنی کہ جو آپ پر آسمان سے پہلے جو آسمانی کتب مختلف پیغمبروں پر بھیجی گئی تھی ان پر ایمان کا رکھنا۔ اور مومن اور متقین کے لیے جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کتاب اللہ پر اور سنت رسول پر ایمان لائیں، بلکہ جو سابق جو پہلے انبیاء کرام تھے ان کی تعلیمات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، اور ان پر جو نزول شدہ کتب ہیں یا صحائف ہیں ان کو تسلیم کرنا، ان پر ایمان رکھنا بھی ایمان کی شرط میں سے ایک شرط ہے۔ اور یہ متقین کا جو ہے وہ ایک وصف بتایا گیا ہے جو 5ویں نمبر پر ہے، وہ انبیاء جو ہوا وہ کسی ملک، زمانے یا قوم میں تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات بیچی گئی تھی سب پر ایمان کا لانا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ جیسے آخرت پر آخری پوائنٹ ڈسکس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بالآخرات ہم یوقنون۔ اور اس میں جو بیسیکلی جو پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں کہ ایمان جو ہے نا وہ آخرت پر ایمان رکھنا وہ کن باتوں پر یا کن امور پر مشتمل ہوگا، شامل ہوگا۔ تو آخرت ویسے تو ہم دیکھتے ہیں تو آخرت جو ہے نا وہ ایمان بالغیب میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور اس میں انسان اپنے تمام اور اعمال جو ہیں ان کے سامنے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک وقت مقررہ پر ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا عالم وجود میں آئے گا جہاں پر انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بدکار یا بد کردار یا برے اعمال سر انجام دینے والے انسان ہوں گے وہ جہنم رسید ہوں گے۔ پھر بتا دیا انصاف کے بعد کہ وہ لوگ جو نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، تو اولئک علی ھدی من ربہم، تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ جو ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، فائدہ اٹھانے والے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جو ہے نیکسٹ ورزیز جو نیکسٹ آ رہی ہیں 11 سے آنورڈ وہ ڈسکس کریں گے آیات کو، اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ حافظ۔